ہیں کہ جب بستیوں پر عذاب آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، تو پھر ہلاکت کے بعد یہ بات ضروری ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ دنیا سے ان کا انخلا ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال انہیں دکھائیں گے، یہ کر کے آئے ہو، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ تو دنیا کے اندر دوبارہ لوٹ کر آنا محال ہے، ناممکن ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نشانی کے طور پر کسی وجہ سے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں، کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی قتل ہو گیا اور یہ بات معلوم نہیں ہو پا رہی تھی کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قاتل کے بارے میں معلوم کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کا گوشت اس مقتول کو لگایا جائے تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ قوم نے ایسا ہی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسے زندگی عطا فرمائی، اس نے بتایا کہ فلاں شخص نے مجھے قتل کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے۔ قوم نے اس بات کے بارے میں خواہش کی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ تو وہاں قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام کیا، قوم نے سنا، تو قوم کہنے لگی کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے، یہاں تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لیں کہ کون ہے بات کرنے والا، ہمیں کیا پتہ پڑتا ہے کہ پیچھے کون بات کر رہا ہے، یعنی جو آواز آ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یا کسی اور کی آواز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی فرمائی، یہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئے، جتنے لوگ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں ایسی حالت میں واپس چلا گیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے کوہ طور پر اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی، دوبارہ اس حالت میں واپس لوٹے تھے۔ اس طرح دوسرے پارے کے اندر حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی قوم وہ جہاد سے بھاگ کر جنگل میں چلی گئی اور جنگل میں جا کر پناہ لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر موت کو طاری فرمایا، پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے سے موت نہیں آتی، بلکہ جب موت کا وقت آتا ہے تب موت آتی ہے۔ وہ موت کا وقت جب کہیں بھی آ جائے، گھر میں ہو، بازار میں ہو، جہاد میں ہو، جہاں بھی ہوگی، موت کا وقت آ گیا ہے تو موت آ کر رہے گی، لہٰذا جہاد سے بھاگنا مناسب نہیں۔ اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ وہ سواری پہ سوار ہو کر جا رہے، گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے، ایک جگہ رکے، ایک قوم کے بارے میں سوچا، دیکھا کہ یہ قوم جو ہلاک ہو گئی ہے دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک موت کی کیفیت تعریف فرما دی۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کا گدھا جو ہے وہ یعنی مر چکا ہے، رضا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ 100 سال گزر چکے ہیں اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باور کرایا کہ دیکھو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ دوبارہ زندگی عطا فرمائیں۔ تو دوبارہ زندگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عام قاعدہ قانون بیان فرمایا ہے کہ جس قوم پر ہلاکت اتر چکی ہے وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب قیامت کا معاملہ ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، وہاں معاملہ جو ہے انصاف کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ سارا قیامت کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، یعنی دوبارہ زندگی عطا ہوگی، جب قیامت کا معاملہ ہوگا، قیامت میں کھڑا ہونا ہوگا، اس سے پہلے کیا معاملہ ہوگا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ ہر اونچائی جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ ہر اونچ جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ایمان والے، حام، سام، یافث،
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کنعان وہ ایمان والے نہیں تھے، جن کا نام یام آتا ہے، ان کا لقب تھا کنعان، وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو 3 بیٹے ایمان والے تھے، ان میں سے یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے پیدا فرمایا، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان کو ایک درے کے پیچھے بند کر دینا اور آگے آہنی دیوار کھڑا کر دینا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بند کیا ہوا ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوگی، اس وقت میں یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، جہاں نظر دوڑائیں گے اونچائی جگہ سے یہ پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے اور دنیا میں بڑی تباہی مچائیں گے، بڑے ادھم مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اس سے پہلے وہ دجال قتل کر چکے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو آدمی ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، پھر اس کے بعد یہ یجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ جو باقی ایمان والے ہوں گے وہ کسی قلعے میں یا مکان میں محفوظ ہوں گے۔ تو یہ بہت تباہی پھیلاتے ہوئے آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلے کے قریب ایک گلٹی کو پیدا فرما دیں گے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دنیا میں زمین پر بہت زیادہ بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اس کے بعد کچھ پرندے آئیں گے، وہ اٹھا کر انہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں ان کو پھینک دیں گے، بارش برسے گی، زمین بالکل صاف شفاف ہو جائے گی اور دنیا کے اندر ایمان والے ہی باقی رہ جائیں گے۔ تو قرب قیامت میں یہ معاملہ پیش آنا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ تو قیامت کا معاملہ ہے، اس سے پہلے موت ہے، موت کا معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی پر موت طاری ہو جاتی ہے، اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کے انتظار میں رہنا کہ قیامت بہت دور ہے، لیکن موت تو قریب ہے، موت کا کچھ وقت پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ اس لیے موت سے پہلے سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔